وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 26 سے 28، 27، 29 درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہم محض کسی ٹھوس دلیل کی بجائے اپنے گمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام للانسان ما تمنا. کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے. فللہ الآخرۃ والأولی. آخرت اور دنیا تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 26. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں موجود کہ ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آئے گی. الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی. جب تک اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضشات سننا چاہے اور اس کو پسند کرے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے. لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی. وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں. وما لہم بہ من علم ان یتبعون الا الظن. حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے. وہ محض ان یتبعون الا الظن، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. سامعین کرام، میں نے 3 آیات کا آپ کو ترجمہ پڑھا ہے. اور دیکھیں اصل میں مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ دنیا میں آ کے اپنے گمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتے ہیں. یہ تمام جو چیزیں ہیں، اگر انسان اللہ کی ہدایت کو نہ سننا چاہے، نہ سنے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنے گمان سے کام لے گا. جیسے کہ یہاں ہے کہ ان یتبعون الا الظن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ما لہم. یہ 28 نمبر آیت جو ہے، یہ تھوڑا سا آپ اس پہ غور کریں. یعنی جو لوگ اللہ کی ہدایت، یعنی جو علم ہے، تھوڑا سا اس پہ یہاں رک کے میں بات کرتا ہوں. ما لہم بہ من علم. علم، اصل میں علم ضروری ہے. انسان کو علم کی ضرورت ہے. یہ ایک تھوڑا سا آپ اس بات پہ غور کریں. وہی آتی اس لیے ہے کہ انسان کو وہ علم بتائے جو اسے نہیں معلوم.
پہلی جو وحی آئی ہے تو اس میں وحی اتارنے کی، وحی کی نزول کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے، وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، کہ انسان کو اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہ علم دے گا جو اسے معلوم نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی حقیقت پر غور نہیں کرتے، اپنی تلاش نہیں کرتے، اپنی حقیقت پر غور نہیں کرتے، اپنے مقصد وجود پر غور نہیں کرتے، پھر آپ ایک سطحی اور اللہ کی بات نہیں سننے کو اگر آپ تیار ہوتے، اللہ کی بات کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ کی بات کیا ہے؟ حدیث۔ وہ بھی اللہ کی بات ہے۔ تو پھر اپنے گمان کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں۔ اور شرک کی دیکھیں باطل ہے، اس کی مختلف اقسام ہیں۔ اگر مکے کے لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا تھا یا ان سے توقعات لگا لی تھی، جیسا کہ آیت نمبر 26 میں کہ یہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، دوسری جگہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ یہ جو جن کی ہم پرستش کر رہے ہیں یہ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ یہ اب ایک گمان تھا، کوئی علم تو نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا اس 26 نمبر آیت میں کہ بہت سے فرشتے ہیں آسمان میں، لیکن وہ سفارش کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہوگا تو وہ سفارش کریں گے، اللہ کے حکم کے بغیر تو آپ اس فرشتوں کو کیوں پوچھ رہے ہو، یا ان کو دیویاں کا درجہ کیوں دے دیا ہے؟ یہ بھی ان کی ایک غلطی تھی کہ فرشتوں کو دیویوں کے نام دے دیے تھے، لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ، عورتوں کے نام دے دیے تھے۔ تو یہ دیکھیں ساری غلطیاں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ یا آیت نمبر 27 میں یہ مضمون ہے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے تو پھر وہ اٹکل سے کام لیتے ہیں۔ دیکھیں انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی کے سامنے سر جھکائے، یہ فطرت میں ہے ہماری، اور اللہ کے سامنے سر جھکانا دین اسلام ہماری فطرت ہے۔ لیکن اگر آپ خواہشات نفس یعنی آپ اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ اٹکل سے کام لیں گے، گمان، ظن، جس کا یہ یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں ایک تو اللہ کے حکم کو آپ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ یہ ایک بات دیکھیں، یہ 3 آیاتوں میں جو مضمون ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جو تک کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اگر آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے پھر آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جیسے کہ آج کا مسلمان آخرت پر تو یقین نہیں رکھتا، اور دین کے متعلق ہر ایک کا اپنا خیال ہے، ایک گمان ہے، اٹکل پچو گمان ہے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اور یعنی ہم دین جو ہے ہمارے جو ایک اندازہ ہم نے لگا لیا ہے، ایک گمان ہے، ایک اندازہ ہے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور اس میں بڑی گمراہیاں ہیں۔ پیر صاحب شفاعت کریں گے، پیر صاحب بس پیر کا دامن پکڑ لو یہ سارے مرحلے پار کرا دے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ پیر کا دامن اگر صرف آپ پیر کا نام لو تو آپ میں اور عیسائی میں فرق کیا ہو گیا؟ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو مان لو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ان کا عقیدہ ہے یہ۔ اور اگر آپ کسی پیر کے بارے میں یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا بیڑا پار کر دے گا تو یہ گمراہی کی بات ہے۔ پیر صاحب تو دیکھیں، نہ پیر نہ نبی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جو آیت الکرسی میں مضمون ہے، کس کی مجال ہے کہ اس کے حکم کے بغیر شفاعت کرے؟ اللہ حکم دے گا شفاعت کا، اور شفاعت کس کی ہوگی؟
مشرکانہ روش رکھنے والے، کافرانہ روش رکھنے والے، منافقانہ روش رکھنے والوں کی شفاعت نہیں ہوگی۔ یہ تو جو گناہگار مومن ہیں، گناہ کا صدور ممکن ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو گناہ کی غلطی کی تو یہاں اصلاح کر لیتا ہے مومن، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ سورہ اعراف میں والذین اذا مستهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، سورہ طائف کے آخری رکوع کی آیت ہے۔ جب مومنوں کو کوئی وسوسہ ایسا آتا ہے، کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے تو وہ بیدار ہو جاتے ہیں فوراً۔ اور مومن کی صفت یہ بھی ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ ہمارے گناہ تو گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، یہ حد سے تجاوز ہے، حدود اللہ کو ہم نے پائمال کر دیا ہے۔ مَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جس نے بھی حدود اللہ کو پائمال کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ دیکھیں حدود اللہ، اصل تو حدود اللہ ہے نا۔ کافر، مشرک، منافق حدود اللہ کا خیال نہیں رکھتے، یہ تو مومن ہے جو کہ حدود اللہ کو کراس کرنے سے ڈرتا ہے۔ ان الذین بخشش کس کے لیے ہے؟ قرآن کی آیت ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے بخشش بھی ہے۔ بخشش ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں، گناہگار مومن کی۔ اور میں نے آپ کو چھوڑا گناہگار اپنے اوپر کوئی میل کچیل، اللہ نہیں چھوڑتا۔ بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، مثال کے طور پہ گناہ دھل جاتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے، گناہ کوئی حادثہ آ جاتا ہے وہ صبر کرتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو بہت سے مواقع اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق و مہربان ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ مومن سے گناہ ہو جائے اور اس کی توبہ نہ کرے۔ ہم لوگ تو توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، اللہ گلہ کرتا ہے آج کے مسلمانوں سے کہ کیا یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے۔ آج ہم رجوع الی اللہ اور استغفار حقیقی معنوں میں اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو زبان سے آپ استغفار پڑھیں یا 2 تسبیحات استغفار پڑھیں تو اس سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ استغفار تو دل سے رجوع کا نام ہے، دل سے نادم ہونے کا نام استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار ہے۔ میں معافی مانگتا ہوں جو کچھ بھی مجھ سے گناہ ہوئے ہیں اس حی قیوم ذات سے، اور اس کی طرف میں رجوع کر لیتا ہوں۔ مومن اپنے اوپر گناہ کا داغ نہیں چھوڑتا، معافی مانگ لیتا ہے، اصرار نہیں کرتا۔ ہم تو دیکھیں آپ خود ہی اندازہ لگائیں، ہمیں تو ایک رویہ معلوم ہے کہ یہ رویہ غلط ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اب بیگم کو مثال کے طور پہ برا نہ مانے، بیگمات یا اس کا شوہر ایک ہی چیز ہے، ان کو معلوم ہے، بیگم کو معلوم ہے شوہر کا حق کیا ہے، اطاعت۔ شرعی معاملات میں شوہر کا حق ادا کرنا چاہیے، بیگم کو معلوم ہے لیکن پھر بھی اس نے منہ بسورا ہوا ہے، اصرار ہے۔ کبھی میکے چلی جاتی ہے بھاگ کے، پھر منا کے لے آتا ہے میاں، کبھی چپ گھر میں چپ لگ جاتی ہے، پھر چٹوں کے ذریعے بات چیت ہوتی ہے۔ یا منی اپنے ابا سے یہ کہو، منی اپنے ابا سے یہ کہو، پھر وہ ابا بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ اپنی امی سے یہ کہو۔ یہ اصرار ہے۔ دیکھیں یہی اخلاق ہیں جو اللہ تعالی ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ بہت سے لوگ میرے خیال سے تعجب کرتے ہوں گے میری ایسی باتوں پر، دین اخلاق کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق،
میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نماز اور روزہ چند ایک اعمال یہ دین ہے. وہ دین کا حصہ تو ہو سکتا ہے لیکن مکمل دین تو نہیں ہے. یہ چند چیزیں میں مکمل دین نہیں ہے. جس مثال کے طور پہ میں تو اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا، یہ 5 بنا ہیں، یہ دین کے ستون ہیں، لیکن آپ اس کے بعد آپ نے اس پہ اپنے اخلاق کی عمارت بنانی ہوگی، اور وہ ساری زندگی پر محیط ہے. صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ بیگانوں کے ساتھ. آپ گھر میں بیوی جو ہے وہ کیا سلوک کرتی ہے، کیا سوچتی ہے، کیا سوچ. دیکھیں بہت بڑی ہم میں تو بہت یعنی بنیادی طور پہ ہم نے ٹھوکر کھا لی ہے کہ اللہ کی بجائے ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے. آج کا مسلمان مرد ہو یا عورت، یہ اس کا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے. یہ تو غلط بات ہے. مومن تو اللہ سے مومن اس وقت ہوتا ہے جب یہ اللہ سے اپنے مال و جان کا سودا کر لے. اور بیعت ایسی چیز ہے آج کل جسے بہت سے لوگ شرک قرار دیتے ہیں اور مختلف معنی دیتے ہیں بیعت کو. کوئی بس ہم میں ایک بہت بڑا فرقہ ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے بس اس کے پاس کوئی مطلب وہ اختیار نہیں ہے بیعت لینے کا، لیکن کہتا ہے مجھ سے کر لو بیعت. میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے لیکن بیعت کر لو، بس میں تمہارا امیر ہوں. بغیر کسی واسطے ذریعے کے وہ بیعتیں لیتا پھرتا ہے. اصول اس فرقے کا یہی ہے. بہرحال دیکھیں میں آپ کو مومن کی بات کہہ رہا تھا. مومن تو وہ ہے جو بیعت کر لیتا ہے. مومن وہ ہو سکتا ہے جو اسلام پر سمجھ گیا ہو. دیکھیں مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی، اللہ کی توحید کی، تو اس وقت جو مسلمان ہوئے وہ اصل مومن تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ حضور کی دعوت ہے کیا. لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کلمے کے مطلب تک کو نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں نہ کوئی بتاتا ہے. دیکھیں اگر کوئی بتائے بھی نہیں تو آپ خود معلوم کریں کہ حقیقت کیا ہے. بے خبری میں زندگی گزارنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ بے خبر ہو کے زندگی گزارے جا رہے ہیں. دنیا کو آپ نے منزل بنا لیا ہے، دنیا ہی آپ کا مدعا ہے، محبوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے. اور ہمارا شمار تو دنیا دار ہے. بس مختصر جملہ، ہم لوگ دنیا دار ہیں. دنیا ہمارا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے. دیکھیں یہ سمجھنے کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہماری ساری توجہ ظاہر تک ہے. آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے، اس کا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے. یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، بچے، کاروبار، یہ میرا عہدہ، اور یہ میں گریڈ 26 کا ہوں، اور یہ میں آرمی چیف ہوں، اور یہ میں یہ ہوں اور وہ ہوں. سارا معاشرہ اسی کیچڑ میں لت پت ہے دنیا داری کی. آپ خود سوچیں، یہ تو کھلی کتاب ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے کھلی کتاب ہے. کوئی حقیقی یعنی روح کی بات کوئی بھی نہیں کرتا، اصل حقیقت کی کوئی بات نہیں کرتا، اور تقوی کی بات نہیں ہو رہی. محض لیپا پوتی ہو رہی ہے دین کی. جو بھی فیس بک پہ اور جو بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں یہ لیپا پوتی ہے، بغیر مقصد بتائے. اگر آپ کسی کو سنت رسول کی دعوت دیں بھی تو اس کا فائدہ کیا؟ پہلے دیکھیں نماز کے لیے وضو ضروری ہے، نماز کے لیے نیت ضروری ہے. ہماری زندگی گزارنے کی نیت تو دنیا ہو گئی، اور ہم نے رجوع اللہ تو کیا ہی نہیں. اور پہلی شرط جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھائی الا من تاب و آمن وعمل صالحا، پہلے تو رجوع اللہ ہے، پھر یقین کی بات ہے، پھر عمل صالح آتا ہے.
یقین پہلے عمل بعد میں، اور یقین کے بغیر عمل یہ تو بے سود ہے، کیا فائدہ؟ انما الاعمال بالنیات، ہماری نیت ہی خراب ہے دنیا کی زندگی گزارنے کی، ہم نے تو دنیا کی نیت بنا لی ہے۔ یہ کسی ایک شخص کی تو میں بات نہیں کر رہا، پوری امت مسلمہ دنیا اور دنیا اور دنیا کی پکار ہے۔ آپ ایک ایک کر کے دیکھ لیں، تمام ممالک دیکھ لیں، بادشاہتیں دیکھ لیں، سارے جو آپ کے حکمران ہیں سب دنیا دار ہیں۔ اللہ خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، خلیفۃ الرسول تو کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ابوبکر صدیق خلیفۃ الرسول تھے، حضرت عمر خلیفۃ الرسول تھے، حضرت علی، حضرت عثمان خلیفۃ الرسول تھے، اور رسول اللہ۔ اور دیکھیں یہ بات ذرا سمجھیں آپ، میں تو دیکھیں یہ 3 آیت میں پڑھ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گمراہی ہے، چاہے آپ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیں یا آپ دھن دولت کو اپنا خدا قرار دیں۔ ہم تو دنیا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ میں مشکل بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہم یعنی جب قرآن کی تشریح کرنے بیٹھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ہمیں سمجھاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کفار مکہ اور یہ ان کا شرک، ہم تو نہیں ہیں ایسے۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم مسلمان تو کبھی فرشتوں کو تو اللہ کی بیٹیاں نہیں قرار دیتے، لیکن گمان تو ہے نا۔ جو خرابی اس آیت نمبر 28 میں بیان کی جا رہی ہے وہ تو ہے ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ ہم اپنے گمان، ہر ایک کا اپنا گمان ہے اور الگ الگ، دین اسلام کے متعلق کوئی نہ تلاش ہے نہ ہم سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہیں کہ دین ہے کیا چیز، کیوں ہے۔ مجھے آپ بتا دیں اپنی زندگی میں، آپ کی عمر جتنی بھی ہے، یعنی 15 سال سے لے کے 80 سال تک، آپ جو بھی عمر ہے، آپ مجھے وہ تاریخ نہیں بتا سکتے، وہ مہینہ، وہ سال کہ آپ نے دین کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی ہو یا کسی سے پوچھا ہو کہ بھئی یہ دین ہے کیا چیز، کیوں ہے۔ ہم نے تو ضرورت ہی محسوس نہیں کی، ہم تو ایک دنیا دار ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، سارا معاشرہ دنیا کے پیچھے دوڑ رہا تھا، ہم بھی اس دوڑ میں اس کے پیچھے لگ گئے۔ آپ سوچیں نا، اگر آپ کی دوڑ اللہ کی طرف ہے تو میں تو آپ سے مخاطب ہوں نہیں، آپ تو اللہ کے بندے ہیں، آپ تو جنتی ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ میں تو ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے اور ظاہر کو اس نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور ظاہر کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ دیکھیں دوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ میں کوئی تمنا نہیں ہے رب کی ملاقات کی، کوئی آرزو نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے، آخرت پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ یہ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے نا، تو یہ سارا پھر وہ مضمون، یعنی جو آیات پھر آ رہی ہیں نا، وَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ پھر جو ہے یہ وضاحت، یعنی آج کے مضمون، اب یہ آج تو میں وہ نہیں پڑھ رہا آیت کیونکہ ٹائم کا بھی مسئلہ ہے۔ آج کا مضمون صرف یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں، اپنے متعلق خود سوچیں، مجھے جواب نہ دیں کہ آپ کس بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں، کوئی گمان، بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم سب ایک خیال ہے، ہمارا ایک گمان ہے۔ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں میری باتیں میں سنتے ہیں، لیکن وہ میری بات ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ایک گمان ہے ان کا جو بھی ہے، لیکن بس اپنا گمان ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا جیسے یہ کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا جیسے یہ کہہ رہا ہے، حقیقت کچھ اور ہے، دیکھو فلاں ملا یہ کہہ رہا ہے، فلاں ملا یہ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے، ہم تو بس اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، جو میری باتیں سنتے بھی ہیں عام طور پہ۔ تو ہم سب دیکھیں، جس شخص کا رخ اللہ کی طرف ہے
جس کی منزل اللہ ہے، جس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، ان سے تو میں خطاب ہی نہیں کر رہا، چاہے وہ میرے سننے والے ہیں یا نہیں ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، خوشخبریاں مناؤ۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو بیعت تم نے کیا تم تقاضے پورے کر رہے ہو، خوشیاں مناؤ جنت کی، جو تم بیعت کے تقاضے پورے کر رہے ہو، اور اگر نہیں کر رہے تو تمہارے لیے کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی اچھی خبر نہیں ہے تمہارے لیے۔ فمن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، یہ میں آپ کی تسلی کے لیے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کسی کا دل ٹوٹے۔ اگر کوئی بیعت کے تقاضے پورے کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، جتنی وہ ہو سکتی ہے اس سے کوشش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے بھی وہ وعدہ پورا کیا، اوفا بما عہد، جو اس نے اللہ سے کیا تھا، اللہ تعالیٰ میں فرما رہا ہے کہ میں اسے اجر عظیم دوں گا۔ ومن نکث فانما ينکث علی نفسہ، جو پھر گیا تو وہ اپنے آپ سے پھر گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے تو ضرورت ہے نہیں، ضرورت تمہیں تھی جنت کی، کیونکہ دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ تو ہے، لیکن جنت تم نے کمائی نہیں اور کمانا نہیں چاہتے، تو پھر جنت میں تو تم نہیں جا سکتے۔ جنت تو متقین کے لیے ہے، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو وعدہ پورا کرتے ہیں، کیونکہ وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں جو بھی ہے، تو یہ دراصل ایک وعدہ ہے کہ اے اللہ تو میری منزل ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہ معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، میں تو تیرے ہی لیے زندگی گزاروں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسُمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ خدا جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو خدا کی لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف ظن پر چلتے ہیں اور ظن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم